ویلکم بیک ناظرین. جی عامر صاحب, جی آپ ذرا سوال آپ کا پرانے ٹیکس پیئر جو موجودہ ٹیکس پیئر ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اس بجٹ میں کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے, اور نئے ٹیکس پیئر کو لانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور پوری جو ایف بی آر کی مشینری ہے نئے ٹیکس پیئر پر کس طرح اس کی توانائی صرف کرنی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے نا, جو پرانے والے ٹیکس پیئر والی جو بات ہے نا, جی جی اس میں نا ایک یقین دہانی کرا دی جائے کہ جی آپ کو جو ہے نا ایف بی آر کی طرف سے ٹربل نہیں ہونے لگی. جی جی آپ کو سال میں 2 سال نہیں چھڑا جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ جو ٹیکس گزار ہیں ان کو ایف بی آر کے ساتھ ہی ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت یا سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت یہ قانونی طور پر جنگ لڑ کے ہمارے سے 1 روپیہ نہیں لے سکتے. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے اندر اتنے سارے فلاز ہیں, اتنے سارے لوپ ہولز ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں جس کے اندر, کیونکہ جب ہم کوئی ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں تو آن دی بیسس آف سم ریزنز کر رہے ہوتے ہیں, ہوا میں نہیں کر رہے ہوتے. کوئی نہ کوئی سپورٹنگ ہمارے پاس ایویڈنس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سپورٹنگ ہمارے پاس لیگل جو اس کی پروویژن ہوتی ہے اس کی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے ٹرو پروفیشنلز ہیں. کیا سمجھے؟ آج آگے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک سیکشن ہے, سپوز میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ 40B ہے یا 140 ہے انکم ٹیکس کا, دیکھ لیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک بلیک میلنگ کے راستے ہیں. ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے اس پہ آ رہے ہیں, اتنا آپ کا اسٹاک یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, آپ کے بینک میں سے پیسے نکال لیں گے. یہ اتنا خوف زدہ سی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ڈر کے جو ٹیکس پیئر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کی ناجائز بات کو بھی پورا کرنے کے لیے ہم ہی بھر لیتا ہے. ہم اس کو لاکھ کہیں کہ بھائی یہ لا, یہ ایسے ایسے ہم اس کو یہ کریں گے, لیکن اس کو اس وقت موقع کی تلوار نظر آ رہی ہوتی ہے, رابر نیڑے کے قصور والی بات. تو وہ اس کو نزدیک جانتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مانتا ہے, اور وہ سارا اس کا یہ خوف دور کرنا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر سے یہ بڑا ضروری ہے. جس طرح ٹیکس بار ہے 30-32 پاکستان میں ٹیکس بارز ہیں, چیمبر بھی شاید اتنے ہوں پاکستان میں جتنے چیمبر ہیں. ان دونوں باڈیز کو ملا کے ایف بی آر حکومت ان کے درمیان کو معاہدہ ایسا کروا دے جہاں ٹیکس پیئر بھی آسان ہو جائے اور ریونیو بھی اکٹھا ہو جائے. آپ ذمہ داری اٹھا لیں. ہم تو کہتے ہیں ہمیں ایک علاقہ پنجاب دے دیں, ہمارے ایک ایکسپرٹس کو جتنا وہ کر رہے ہیں پورا کروا دیں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا نا, پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے. دیکھیں یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, جی جی ان کے چیمبر میں بھی 2 یونینز ہوتی ہیں, ایک حکومتی پارٹی کی ہوتی ہے, ایک اپوزیشن کی ہوتی ہے. جی جی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حکومتی پارٹی ان میں سے بندے اٹھاتی ہے, ان سے ایگریمنٹ جو انہوں نے تو ساری کاغذی کاروائی تو پوری کرتی ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن آف دا فلانا فلانا جی جی met with the جو فائنانس منسٹر ہے, so and so formula decided. That's it. سر اس میں ایک نیا پوزیشن دیکھتا ہوں جی جی جو کہ اگر جا سکے اس کا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بہت فائدہ ہے. لیکن جو ٹریڈر اور مینوفیکچرر ہیں ان کے درمیان ٹیکس کے گیپ کو ختم کرنا ہے, کیونکہ آج پاکستان کا جو ٹریڈر ہے نا وہ پاکستان کے مینوفیکچرر کو سرو نہیں کر رہا, وہ انڈیپینڈنٹ کاروبار کر رہا ہے. اور جو مینوفیکچرر ہے نا اگر وہ ڈسٹریبیوٹر رکھنا چاہتا ہے یا اپنا کوئی بائنگ ایجنٹ بنانا چاہتا ہے تو آپ کے سیکشنز ایسے ہیں جیسا 148 ہے, 153 ہے, اس کے اگینسٹ وہ کسی بھی ٹریڈر کو اپنے کاروبار میں انوالو نہیں کر سکتا. وہ ہی ہیز ٹو ڈو ایوری تھنگ بائی ہمسیلف. تو اس کا رزلٹ ہم لوگوں نے چیمبر میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک مینوفیکچرنگ ادارہ ایوریج اگر 100 روپے کا کاروبار کر رہا ہے نا تو اس کو اس کاروبار کو مینٹین کرنے کے لیے 700 روپیہ چاہیے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم لوگ 136 نمبر پہ ہیں, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی اسی طرح ہمارا نمبر زیادہ ہے. تو یہ ان چیزوں کو سمپلیفائڈ کریں تو آٹومیٹیکلی کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا. موزم صاحب, وہ سے حکومت تاجروں کی سنتی ہے, تاجروں کی جو بھی ان کی تجویز ہوتی ہے ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے, امنسٹی ہو یا اور کچھ بھی ہو, تو اس کے باوجود بھی پھر تاجر کیوں ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے؟ تجویز کی بات کرتے ہیں نا تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چیمبر میں نارملی یہ جنوری کے شروع یا دسمبر کے اینڈ سے پریکٹس شروع ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ پروپوزل اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جی جی سیکٹر وائز کرتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ الماس صاحب انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹینسو ورک کیا اس کے اوپر, اور ہر ایسوسیشن ہر انڈسٹری سے کسٹم ٹیرف کے چیپٹر وائز انہوں نے سارا کنکلوڈ کیا ہے. اور پرسنلی وہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایوریج
تقریباً 3 دن ہر ہفتے میں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دفعہ اپنے ٹینیور میں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ کل کو ویسے کیا کیا تجویز اس دفعہ بھیجی گئی ہیں اس کی طرف سے؟ جو بھیجی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وہ والے را مٹیریل جو پاکستان میں نہیں بنتے ہیں نا, جی جی, اس میں ہم منیمم ریٹ آف ڈیوٹی لے جائیں تاکہ لوگوں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آسان کم ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آپ کے لائک 48 یا 52 ادارے ہیں نا, ان کو منیمائز کر کے ایٹ لیسٹ 15-16 تک کریں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. صرف ہم نے 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایک پاکستانی قوم میں جتنا پوٹینشیل ہے نا, ہم لوگ خود ہی کر جائیں گے. گورنمنٹ سے اتنی سپورٹ کریں کہ آپ لوگ آسانی سے کاروبار کریں. دیکھیں ہم اگر ٹیکس دیتے ہیں نا تو ہم ایک اس طرح کے کسٹمر ہیں, تو کسٹمر ہماری لینگویج میں ہوتا ہے ہمارا باس ہے. تو یہ عزت اگر کرنا شروع کریں تو اس عزت کو دیکھتے ہوئے جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس رسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے آ جائیں. بالکل. فیصل صاحب, کیسے کون سے ایسے ادارے ہیں, سیکٹر ہیں جو تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں جن کو اس بجٹ میں حکومت کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ وہ بوم کر سکیں, اور نئے ٹیکس پیئر کو لانے کے لیے حکومت کو کون سے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یوبی صاحب, کوئی جنگی بنیاد نہیں چاہیے, صرف ویژن والے لوگ چاہیے عبداللہ یوسف جیسے. جی جی, ایک وقت تھا, یہ بات میں کر رہا ہوں 2004, 5, 6, 7, آپ اس میں واپس چلے جائیں. جی جی, عبداللہ یوسف صاحب چیئرمین تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کا ٹیکس آڈٹ نہیں کریں گے. جی جی, وہ جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کے اتنے بیان آیا تھا, وہ کہتا 5 سال میں ہم کہاں لے جاتے ٹارگٹ کو. ٹیکس آڈٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی لوگ خود سے ٹیکس جمع کروائیں. جی جی, 2.6 ملین ریٹرنز آئیں, کوئی شک نہیں, 26 لاکھ. جی جی, آج بھی نہیں ہے. جی جی, نہیں ہے. پھر اسی دور کی بات میں کرتا ہوں کہ ایک نیا جو ٹیکس پیئر تھا اسے گورنمنٹ پہ اعتماد تھا. چیئرمین ایف بی آر کے پاس لوگ جاتے تھے, عبداللہ یوسف کے پاس, اور وہاں سے کوئی نہ کوئی حل نکال کے آتے تھے. جی جی, ہمیں وہی ماحول واپس لے کے آنا ہے. نہیں خواجہ صاحب دیکھو, جب تو ایک فوجی, جب تو فوجی کی حکومت تھی, اس کو ہمارے جمہوریت, آج ہماری جمہوری حکومت ہے, اس کے باوجود کس طرح میری بات مکمل ہو لینے. جی جی, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو اتنا ریلیف دینا ہے کہ اس کا ایف بی آر پہ اور حکومت دونوں پہ اعتماد بحال ہو جائے. جی جی, ٹھیک ہے, اس ریلیف کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ان نیسیسری ٹیکس آڈٹ نہیں ہوگا. جی جی, 2 سال یا 3 سال 5 سال کے لیے ان کو چھوٹ دے دیں. نیسیسری ٹیکس آڈٹ نہیں ہوگا. یہ ہر سال انویریبلی ایک سیکشن ہے 122(5) جی جی, انکم ٹیکس آرڈیننس کا, یہ کہتے ہیں جی یہ سال ٹائم بارڈ ہونے والا ہے, بغیر وجہ سے اس کو ایکسرسائز کر دیتے ہیں. جی جی, سب سے پہلے ہمیں ایف بی آر میں جو لیڈرز ہیں, جو ہمارے چیف کمشنرز ہیں, انہیں باقاعدہ اپنے اسٹاف کو یہ بتانا ہے کہ یہ سیکشن اس لیے موڈیفکیشن آف اسیسمنٹ کا نہیں بنایا کہ یہ ہر سال ضروری ہم نے نافذ العمل کرنا ہے. جی جی, یہ ضرورت کے تحت نافذ العمل ہونا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب یہ ماحول ہم کریٹ کریں گے نا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے لیے, تو جو نیا ٹیکس پیئر ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اس کو یہ نظر آئے گا کہ حکومت جی جی, سنجیدہ ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دینا چاہتی ہے. بغیر ٹیکس کے حکومت نہیں چل سکتی. یہ تاجر برادری کو بھی پتہ ہے اور ہر ایک لے مین کو بھی پتہ ہے. لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے کہ لوگوں کو کانفیڈنس کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے تو ہمیں اس کانفیڈنس کو ریوائیو کرنا ہے. اس کے لیے کیا میئرز لینے ہیں یہ ہم نہیں سجیسٹ کرتے. جی جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ فائنانس منسٹری, کامرس منسٹری اور تاجر برادری, یہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک ایس او پی بنائیں. جی جی, اور اس ایس او پی کو منوان ایف بی آر امپلیمنٹ کرائے. ہر وہ افسر جو اس ایس او پی سے باہر نکلے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہونا چاہیے. میں نے یہی سجیشن آپ کے اس پروگرام کے ذریعے دی تھی. ہر ایف بی آر کے آفس میں ایک کمپلینٹ سیل ہونا چاہیے جی جی, جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا ایف بی آر سے کوئی تعلق نہیں. وہ کامرس اینڈ انڈسٹری سے آ جائیں, وہ چیمبر سے آ جائیں, وہ تاجروں میں سے آ جائیں. ایک پورا پینل ہونا چاہیے وہاں بیٹھا جس کے پاس ایک عام آدمی اپنی شکایت لے کے جا سکے. جی جی, دوسرا, جتنے ٹیکسز ارریشنل ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے.
صحیح ہے. سب سے ضرورت کیا ہے کہ یہ جو ریفنڈ سیل ٹیکس کے کریٹ ہو رہے ہیں نا، اس کو ایسے پلاننگ کے ساتھ سیل ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کیا جائے کہ ریفنڈ والا پروسیس ہی ختم ہو جائے. جی جی جب ریفنڈ سٹاک ہوتا ہے تاجر برادری کا تو ان کا سارا سرمایہ تو ریفنڈوں میں لگ جاتا ہے. تو انہوں نے کس سرمایہ سے کام کرنا ہے؟ جی جی. سنگل ڈیجٹ سیل ٹیکس لے کے آئیں. سنگل ڈیجٹ کے بعد کوئی سیل ٹیکس میں یا انکم ٹیکس میں؟ سیل ٹیکس کی جی بات جی. کرو، سنگل ڈیجٹ، ٹھیک ہے. تاکہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹیکس کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ختم ہونا چاہیے. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو ریفنڈز نہیں ہوں گے. جی جی. اور یہ جو ایف بی آر سے لوگوں کو شکایات ہے نا تاجر برادری جی جی. کو، یہ بھی ختم ہو جائے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ ختم کرنے کی وجہ سے صرف آؤٹ پٹ ٹیکس ہونا چاہیے اور وہ سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک نمبر ہے. 1. جی جی. انکم ٹیکس میں ہر وہ جو نیا ادارہ آ رہا ہے جس کو ہم 5 سال یا 10 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نیا ادارہ لگاؤ تمہیں ٹیکس کریڈٹ ملے گا، وہ ہے سیکشن 65B 65D C. یہ وہ تمام سیکشنز ہیں جن پہ ہمارے افسران جو ہے نا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. ان کو سمپلیفائی کریں. ایک آدمی نے نئی انڈسٹری لگائی، اس کو سیکشن 65B کا ٹیکس کریڈٹ ملنا ہے. جی ٹھیک جی. ہے. جس دن اس نے وہ مشینری امپورٹ کر کے انسٹال کر دی، آٹومیٹک ٹیکس کریڈٹ اس کا حق ہونا چاہیے. فیصل صاحب اب یہ کیا کرتے ہیں، جی یہ جی. کہتے ہیں کہ جی جا کے منسٹری آف انڈسٹری سے لے کے آؤ سرٹیفکیٹ. اب بہت سارے افسروں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ سن 1999 2000 میں abolish ہو گیا ہوا ہے. اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں. جو نئے نوٹسز آ رہے ہیں جی جی. ٹیکس کریڈٹ دینے کے لیے، یہ نوٹس ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منسٹری آف انڈسٹری کا انسٹالیشن سرٹیفکیٹ لے کے آئے. اس کا ہم جواب یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اپنا نالج ریفریش کر لو. جی جی. وہ تو 1979 والے آرڈیننس میں تھا. بالکل ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ کا موقف آ گیا. عامر قدری صاحب، 4393 ارب روپے جو ٹارگٹ ہے اس دفعہ حکومت کا، جس میں 316 ارب روپے کا جو شارٹ فال آ رہا ہے، جو نیا ہدف ہوگا وہ 5000 ارب کے تقریباً لگ بھگ ہے. کیا سجیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں سجیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نا تھوڑا سا ہٹ کے کام کرنا چاہیے. جی جی. 2 کام میری نظر میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو نا لائسنس فی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہر بندہ، ایک تو جب تک آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں نہ ہوگی جی جی. تب تک آپ کا ملک جو ہے نا کہیں کسی سمت بھی چل نہیں سکے گا. جی جی. اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے جس طرح باہر کے مطلب ہمارے گلف اس میں جو ہے وہ چلتے ہیں، اور لائسنس فی آپ انوائس دیکھیں، مارکیٹنگ آپ سسٹم. جی جی. لائسنس فیس جب آپ رکھیں گے 1,50,000 10,000 20,000، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر بندہ، ایک تو وہ آپ کو جو ریونیو کسی جگہ پہ کہیں ٹیکس چوری میں یا کسی ادھر ادھر کہیں جا رہا ہے، جی جی. تو وہ ایک تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے پاس نیٹ ورک میں نئے لوگ، نئی چیزیں، نیا سارا سیٹ اپ، اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی. لیٹر اور سونر جو بھی ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کے اس میں سسٹم میں آ جانی ہے. دوسری پرپوزل میری یہ ہے کہ گورنمنٹ کو فری زونز جو سے ہیں وہ دے دینے چاہیے. مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو جس طرح یہ ایگریکلچر میں اتنی یہ ریبیٹ دیتے ہیں، اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں، اگر یہ مینوفیکچرر کو کسی کو دے دیں گے تو کیا جائے گا. ایگزسٹنگ کو چھوڑ دیں. جو لوگ نئے لوگ جو نکارا پھر رہے ہیں، جو بیچارے ویسے ہی آوارہ پھر رہے ہیں، یا مطلب جن کے پاس ڈگریز ہیں یا جن کے پاس ہنر ہے، ان سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہر شہر کے کارنر کے اوپر ایک فری زون، ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو یہ یوٹیلائز کریں. جب وہ وہاں پر جائیں گے تو نیا ٹیکس پیئر تو آپ کو خود بخود مل جائے گا، نئی رجسٹریشن آپ کو خود بخود مل جائے گی، جی جی. نیا شہر آپ کا خود بخود آباد ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے روزگار کے یہ وہ سارا گورنمنٹ کو یہ اپرچونٹیز کی طرف تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے. معظم صاحب، کسان کی جو گندم ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا ریٹ مقرر ہوا تھا 1200 1250، آج تک وہی ہے. چینی جو گنا ہے اس کا 45 روپے 40 روپے ریٹ ہوتا ہے، لیکن وہ چینی 65 روپے بکتی ہے جا کے. اس طرف ریٹ بڑھتے ہیں، اس طرف کسان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. حکومت 50 لاکھ مکان بنانا چاہتی ہے، لیکن بھٹو کے دور میں مزدور کے لیے قانونیاں بنی جو آج بھی تک بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد مزدور کو آج تک حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا. آپ کی نظر میں مزدور کو اور کسان کو کس طرح حکومت ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیے
इकोनॉमी का सर्कल जब तेज हो जाएगा ना, तो इन सब लोगों को पैसा सर्कल तेज करने का एक ही तरीका है कि अपने सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन करते। मुझे मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, फॉर एग्जाम्पल, वो अगर महीने का 50,000 रुपये कमाना शुरू करता है, तो आपके ख्याल में वो बचाएगा? इसी सोसाइटी में दोबारा फेंकेगा खर्चे की सूरत में, एंटरटेनमेंट की सूरत में सारा। तो ये सर्कल घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अपना फोकस पूरा करिएगा। ठीक हो गया। हमारा एक छोटा सा मैं पॉइंट बताऊंगा कि जिसमें जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही हो रहा है। हम जब मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर इंपोर्ट करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली हमने उस वक्त ना आइटम बेची होती है, लेकिन हम सेल्स टैक्स पहले देते हैं। जी जी। आपने सेल अभी की ही नहीं है, लेकिन आपने सेल्स टैक्स दे दी। इससे पाकिस्तान और वाहिद मुल्क आमदन पे और इनकम टैक्स पे तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं उनको टैक्स, अब उस पर तो वसूल नहीं होता। नहीं हुई है कि जी आपने जी कमाया है कि क्या नहीं कमाया, हम इनकम टैक्स भी दे देते हैं। जी जी। तो देखिए, जब इस तरह के पैसे आपकी इकोनॉमी में घूम रहे होंगे जो कि इस्लामी तौर पर हराम है, जी जी। तो मुल्क में बेबसी नहीं रहनी। मौज़म साहब आपको बहुत शुक्रिया, आमिर कदरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट की आपने राय जानी। प्रोग्राम में आप कोई सवाल उठाना चाहते हैं, कोई मालूमात चाहते हैं टैक्स के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।